ہیلو فرینڈ، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آرٹ میکر۔ دوستو 24 فروری 1976 کو یوکرین کے ایک گاؤں کیوب میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس بچے کا نام جان کوم تھا۔ اس بچے کی فیملی بہت غریب تھی، ان کے گھر بجلی تک نہیں تھی۔ یوکرین کے اس علاقے میں ٹمپریچر اکثر -ڈگری میں رہتا تھا اور اس کے گھر میں گرم پانی بھی موجود نہیں تھا۔ ان کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ یہی بچہ آگے چل کر ایک ایسی اپلیکیشن بنانے والا تھا جو اس وقت آپ کے فون میں بھی موجود ہے، یعنی واٹس ایپ۔ لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ دوستو، اپنی پریشانیوں کو دیکھتے 1992 میں یہ فیملی اپنا سب کچھ بیچ کر بڑی مشکل سے امریکہ کے شہر نیو یارک پہنچ گئی۔ کوم 16 سال کا تھا اور اس کو کمپیوٹرز میں بہت دلچسپی تھی۔ ان کے حالات امریکہ پہنچ کر بھی ٹھیک نہیں ہوئے۔ کوم کو ایک سٹور میں کلینر کی نوکری مل گئی۔ اس کی فیملی کے سب لوگ کام کرتے تھے تاکہ ان کا گزارا ہو سکے۔ بہت جلد ان پر ایک اور مصیبت آ گئی۔ جان کوم کے والد کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کی والدہ کو کینسر ہو گیا۔ لیکن جان کوم کے پاس حالات سے لڑنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں تھی۔ یہ محنت کرتا رہا اور پھر اس کا داخلہ سینٹ جوز اسٹیٹ یونیورسٹی میں ہو گیا۔ یہ کمپیوٹر میں بہت ماہر تھا اور بہت جلد اس کو یاہو میں جاب آفر ہو گئی۔ حالانکہ یہ ابھی بھی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، جان کوم نے یونیورسٹی چھوڑ کر یاہو میں نوکری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یاہو میں ہی اس کی ملاقات برائن ایکٹن نام کے ایک شخص سے ہوئی۔ بہت جلد ان کی دوستی ہو گئی۔ 2000 میں جان کوم کی والدہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی اور جان کوم بالکل اکیلا پڑ گیا۔ اب جان کوم نے اپنا زیادہ تر وقت اپنے دوست برائن ایکٹن کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا۔ یہ دونوں دوست فارغ وقت میں گیمز کھیلتے رہتے تھے۔ ان دونوں نے اگلے 9 سال تک یاہو کے لیے ہی کام کیا اور 2007 میں دونوں نے یاہو کی نوکری چھوڑ دی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگلے 1 سال تک یہ کوئی کام نہیں کریں گے اور صرف دنیا گھومیں گے۔ 1 سال کے بعد ان دونوں نے فیس بک میں نوکری کے لیے اپلائی کیا، لیکن فیس بک نے ان دونوں کو نوکری نہیں دی۔ اب قسمت دیکھیں کہ ان دونوں کے بنائے ہوئے واٹس ایپ کو بعد میں فیس بک نے ہی $19 ارب میں خریدا تھا۔ خیر، یہ دونوں دوست اس وقت جاب لیس تھے، لیکن پھر ایک آئیڈیا نے ان دونوں کی زندگی بدل دی۔ دوستو، ہوا کچھ یوں کہ جنوری 2009 میں جان کوم نے اس وقت آئی فون خریدا تھا۔ اس وقت آئی فون کا ایپ اسٹور بہت ساری اپلیکیشن لانچ کرنے والا تھا اور یہیں سے جان کوم کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسی اپلیکیشن بنائی جائے جس کے ذریعے لوگ ایک دوسرے سے بات کر سکیں، جس پر ایڈز بھی نہ چلیں اور نہ ہی لاگ ان کرنے کی ضرورت پڑے اور یہ استعمال کرنے میں بھی آسان ہو، یعنی واٹس ایپ۔ یہ آئیڈیا جان کوم کا تھا جو اس نے اپنے دوست برائن ایکٹن سے شیئر کیا۔ 24 فروری 2009 کو جان نے اس کا نام واٹس ایپ رکھ دیا۔ اسی دن اس کی برتھ ڈے بھی تھی۔ شروع میں واٹس ایپ کریش ہو جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ جان کوم واٹس ایپ سے مایوس ہو چکا تھا، لیکن پھر اس کے دوست برائن ایکٹن نے اس کا حوصلہ بڑھا کر رکھا۔ اس ایپلیکیشن کے شروع میں صرف 400 یوزرز تھے، لیکن پھر اس ایپلیکیشن کو 2014 میں دنیا بھر میں 50 کروڑ لوگ یوز کرنے لگے۔ حیرت انگیز بات یہ بھی تھی کہ واٹس ایپ میں کوئی مارکیٹنگ یا PR کا کوئی بندہ ہی نہیں تھا، صرف اس ایپلیکیشن کی ریپوٹیشن نے اس کو دنیا کے بڑے برانڈ میں سے ایک بنا دیا۔ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب قسمت دیکھیں، جس فیس بک نے ان دونوں کو نوکری دینے سے انکار کر دیا تھا، اسی فیس بک کے مالک نے ان سے کانٹیکٹ کیا اور واٹس ایپ خریدنے کی پیشکش کی اور ان دونوں نے 2014 میں واٹس ایپ کو $19 ارب میں فیس بک کو بیچ دیا۔ آج واٹس ایپ کو دنیا بھر میں 1.5 ارب لوگ یوز کرتے ہیں۔ یوکرین کے گاؤں میں ایک غریب گھر میں پیدا ہونے والا لڑکا جس کے گھر میں بجلی اور گرم پانی تک نہیں تھا، یعنی جان کوم، جس نے واٹس ایپ کا آئیڈیا دیا تھا، آج امریکہ کے امرین ترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ محنت، فوکس اور ایک اچھا آئیڈیا انسان کی قسمت بدل سکتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آرٹ میکر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔